بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، وسیع ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کے نشست میں ہم بات کریں گے زکوٰۃ کی فرضیت اور ادائیگی کے بارے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ کس پہ زکوٰۃ فرض ہے، کس پر نہیں، اور اگر فرض ہے تو اس کا حساب کیا ہوگا؟ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی سزا کیا ہوگی؟ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک ہونا، نشوونما پانا اور بڑھنا ہے۔ بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اس نفس کو رذائل سے پاک کر لیا اور اس میں نیکی کی نشوونما کی، اور بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اسے گناہوں میں ملوث کر لیا اور نیکی کو دبا دیا۔ مخصوص مال کا مخصوص شرائط کے ساتھ کسی مستحق کو دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کا پورا نظام بتدریج فتح مکہ کے بعد قائم ہوا۔ اسلام کے شروعات میں زکوٰۃ کا لفظ صرف خیرات کے لفظ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں 82 مقامات پر زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے حکم آیا ہے، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کو قرض حسن دیا کرو، اور جو بلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور بہتر اور اجر میں بزرگ تر پالو گے، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، اور اللہ بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور جو لوگ اس مال و دولت میں سے دینے میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، وہ ہرگز اس بخل کو اپنے حق میں بہتر خیال نہ کریں، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے۔ ان قریب روز قیامت انہیں گلے میں اس مال کا توپ پہنایا جائے گا جس میں وہ بخل کرتے رہے ہوں گے، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، یعنی جیسے اب مالک ہے ایسے ہی تم سب کے مر جانے کے بعد بھی وہی مالک رہے گا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے آگاہ ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی بہت سی جگہوں پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تو نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا امیر بنا کر بھیجا تو ان کو یہ ہدایت دی، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، سو ان کو اس گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اگر وہ بات کو تسلیم کر لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رات دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک خاص صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے امیروں سے لیا جائے گا اور ان کے غریبوں پر صرف کیا جائے گا۔ خبردار، ان کے سب سے اعلیٰ قسم کے مالوں سے پرہیز کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ حضرت عمیر یسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، نمازی اللہ کے ولی ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر فرض کردہ 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اجر و ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، خوش دلی سے حصول ثواب کے لیے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور ان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں سے فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی، امانت داری، شرمگاہ کی حفاظت، پیٹ کو حرام سے بچانا، اور زبان سے بری بات نہ کہنا۔ ہر سال زکوٰۃ ادا کرنے والا ایمان کا ذائقہ چکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن معاویہ غادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جس شخص نے 3 کام کیے اس نے یقیناً ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، جس نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی اور یہ جان لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور ہر سال خوش دلی اور رغبت و تعاون کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس سونا چاندی ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی چٹانوں کے پرت بنائے جائیں گے، دوزخ کی آگ میں ان کو گرم کیا جائے گا، پھر ان پرتوں سے اس کے پہلوؤں، اس کے پیشانی اور اس کی کمر کو داغا جائے گا۔ 50,000 سال کے دن میں بندوں کے فیصلے ہونے تک جب بھی ان پرتوں کو اس کے بدن سے دوزخ کی جانب پھیرا جائے گا، اس کو اس کے جسم کی طرف تسلسل کے ساتھ لٹانے کا عمل جاری رہے گا، یہاں تک کہ انسانوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا تو ہر شخص اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا کہ جنت میں ہے یا دوزخ میں۔ زکوٰۃ ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے، غلام اور دیوانے پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ زکوٰۃ 4 چیزوں پر فرض ہے: سونا چاندی، زمین کی پیداوار، مال تجارت اور جانور۔ سونے کی زکوٰۃ 87 گرام یعنی 7.5 تولے سونا پر زکوٰۃ واجب ہے۔ چاندی کی زکوٰۃ 612 گرام یعنی 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے، اس سے کم وزن پر نہیں۔ زکوٰۃ کی شرح باللحاظ قیمت یا باللحاظ وزن 2.5% ہے۔ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، کہا کہ مجھے یونس بن یزید نے خبر دی، انہیں شباب نے، انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر نے، انہیں ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ زمین جسے آسمان یعنی بارش کا پانی یا چشمہ سیراب کرتا ہو یا وہ خود بخود نمی سے سیراب ہو جاتی ہو تو اس کی پیداوار سے 10واں حصہ لیا جائے، اور وہ زمین جسے کنویں سے پانی کھینچ کر سیراب کیا جاتا ہو اس کی پیداوار سے 20واں حصہ لیا جائے۔ اونٹوں کی زکوٰۃ 5 اونٹوں کی زکوٰۃ 1 بکری اور 10 اونٹوں کی زکوٰۃ 2 بکریاں ہیں، 5 سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ بھینس اور گائے کی زکوٰۃ 30 گائے پر 1 بکری زکوٰۃ ہے، 40 گائے پر 2 سال سے بڑا بچڑا زکوٰۃ بنتی ہے۔ بھینس کی زکوٰۃ کا حساب بھی گائے کی طرح ہے۔ بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ 40 سے 120 بھیڑ بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے، 120 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں زکوٰۃ ہے، 40 بکریوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ پلاٹ یا زمین پر زکوٰۃ جو پلاٹ منافع حاصل کرنے کے لیے خریدا ہو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ذاتی استعمال کے لیے خریدے گئے پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں۔